ابھی ابھی ہم لوگ جو زندہ اس وقت جس دور میں رہ رہے ہیں وہ ہے 21ویں صدی 2026۔ پہلے زمانے ہوتے تھے وہ اس طرح نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی بارڈر ہوتا تھا، نہ کوئی پولیس ہوتی تھی، نہ کوئی اسٹیٹ ہوتی تھی، کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، بندے ہر بندہ تلوار پکڑ کے گھوڑا پکڑ کے ساتھ لشکر بنا کے تو ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتے تھے۔ تو جو انویڈر ہوتا تھا، گھس بیٹھیا ہوتا تھا، حملہ کرتا تھا، وہ اپنی حکومت بنا لیتا تھا۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ علاقے کے لوگ، ظاہر ہے وہ راجے مہاراجا ہے، کوئی حکمران ہے، اس نے لڑائی کرنی ہے، اس کو روکنا ہے، جو اس کے ساتھ لڑتے تھے، جو اس کو روکتے تھے، ان کو وہ اپنے اقلیت بنا لیتے تھے، مائنورٹی بنا لیتے تھے، ان کو ذمہ بنا لیتے تھے، ان سے ٹیکس لیتے تھے، جگہ ٹیکس لیتے تھے، ان کو دوسرے تیسرے درجے کا شہری بنا لیتے تھے، کیونکہ وہ لڑتے تھے۔ پھر وہ خراج بھی لیتے تھے۔ تو یہ سسٹم ہوتا تھا پہلے۔ ان کو پست کر دیتے تھے شہریوں کو، ان کو کسی عہدے پہ، کسی جاب نوکریاں وغیرہ ان کو نہیں ملتی تھیں، کاروباری سہولیات ان کو نہیں ملتی تھیں۔ لیکن آج کل جو ہر طرف اب جائیں یورپ امریکہ میں، وہاں پہ تقریباً ٹھیک ہے سسٹم۔ جو بندہ باہر سے آتا ہے وہ مائنورٹی بن جاتا ہے، یو ایس اے میں، یورپ میں۔ لیکن ادھر انڈیا اور پاکستان میں جو ہے نا، انگریز آئے تھے، انگریزوں نے ادھر سب کو اپنے انڈر کر کے رکھا۔ ادھر تقریباً 600 مہاراجا اسٹیٹ ہوتی تھیں، سب کو اپنے انڈر کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو پھر انگریز یہاں سے چلے گئے تو وہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کو ایسے بندے چاہیے تھے جو ہندوستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اسلامی اسٹیٹ بن رہی ہے، ہندو اسٹیٹ بن رہی ہے، انہوں نے بس ٹکڑے کرنے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک انڈیا بن گیا، ایک پاکستان بن گیا، پھر بعد میں بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہاں پہ انہوں نے قانون بنا لیے، کانسٹیٹیوشن بنا لیا۔ جو انہوں نے قانون بنایا، آئین بنایا، اس میں انڈیا میں جو ہندو تھے انہوں نے اپنے انڈیا کو میجورٹی بنا لیا، اپر اسٹیٹ بنا لیا۔ مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، پارسیوں کو، پھر جتنے بھی یہ دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، ان سب کو اقلیت بنا دیا، اقلیت بنا کے ان کو پست کر دیا۔ یہ ان کے لیے کاروباری سہولیات، نوکریاں، اسکول، کالجز، ان کی سب جو ہے نا، ان کے رکاوٹیں پیدا کر دیں۔ یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں مسلمانوں نے جو ہے نا اپنا اسلامک اسٹیٹ بنا لیا، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، پارسیوں کو، سکھوں کو اقلیت بنا دیا۔
حالانکہ یہ جو اسٹیٹ بنی تھی، انڈیا بنا تھا، پاکستان بنا تھا، 2 اسٹیٹ بنی تھی، پھر بعد میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. یہاں پہ جو ہے نا برابر کے حقوق ہونے چاہیے سب کے، ایکول سٹیزن شپ رائٹ ہونا چاہیے. آج کل یہی سسٹم چل سکتا ہے، ایکول سٹیزن شپ رائٹس. ہر برابر جو یہاں پہ پیدا ہوا ہے، جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، جو پاکستان میں انڈیا میں پیدائشی یہاں پہ رہ رہا ہے، صدیوں سے رہ رہا ہے، تو وہ بھی برابر کا شہری ہے. وہ بھی جو ہے نا اقلیت نہیں ہے. یہ اقلیت کا تصور آج کل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اکٹھے ہو کے جنگ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی یہ آرمی ہے، انڈیا کی آرمی ہے، تو ان کی آرمی تو ایک ہی ہے. یہ اپنی آرمی بنا کے اپنے حقوق تو نہیں لے سکتے. انہوں نے گورنمنٹ سے حقوق لینے ہیں، انہوں نے جو ہے نا قانون بنانے ہیں. تو یہ پھر جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے نا یہ اقلیت اور اکثریت، تھوڑے اور زیادہ، جو زیادہ ہیں ان کے زیادہ حقوق بنائے ہوئے ہیں، جو تھوڑے ہیں ان کو پست کیا ہوا ہے. اور جو مسلمان ہیں انڈیا میں، وہ بیچارے ادھر ہی پیدائشی ادھر کے شہری ہیں، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، انہوں نے کہیں جانا نہیں ہے، ادھر ہی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور ان کو جو ہے نا پست کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ تھوڑے ہیں. تھوڑے ہونے کی وجہ سے ان کو پست کیا ہوا ہے، ڈاؤن کیا ہوا ہے، ان کی ترقی کے راستے ان کے روکے ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی جو ہے نا اقلیت بنائی ہوئی ہے، تھوڑے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو تھوڑا بنا کے تو ان کو روکا ہوا ہے. وہ کیوں روکا ہوا ہے؟ ان کو روکنے کا کیا جواز ہے؟ کیا انہوں نے کوئی جنگ کی تھی؟ انہوں نے کوئی لڑائی کی تھی جب یہ اسٹیٹ بنی تھی؟ اگر انہوں نے کوئی لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی، ان سے لڑائی میں جیت کے اگر اسٹیٹ بنائی تھی، تو پھر وہ اقلیت بنتے، ان کو پست رکھتے. یا وہ کسی دوسرے ملک سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہاں پہ سٹیزن ان کو ملی ہے، پھر وہ اقلیت ہوتے ہیں، ان کو پست کرتے. تو یہ جو ہے نا ان کو دوبارہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ جو ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں بچپن میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، تھوڑے سے، ان کا نہ کوئی اسکول میں ٹیچر ہوتا ہے، نہ ان کو اپنی کوئی مذہبی کتاب پڑھائی جاتی ہے، نہ ان کی مذہبی کتاب کا کوئی ٹیچر ہوتا ہے. یہ بھی مسلمانوں کی اسلامیات پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں. اسلامیات کا ٹیچر ہوتا ہے، لیکن ان کی بائبل کا، وید اور گیتا، ہندوؤں کی کتابوں کا اسٹوڈنٹ کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. تو ان کو جو ہے نا انڈین بن کے رہنا چاہیے. ہر بندے کو ان کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے. عیسائی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، اس کا ایک برابر کا شہری ہونا چاہیے. اس کے کالجوں میں، اسکولوں میں ان کی اپنی مذہبی کتابوں کے ٹیچر ہونے چاہیے جو ان کو پڑھائیں. پاکستان میں بھی برابر کے شہری ہونے چاہیے، آپس میں ایک طاقت بن کے رہیں، محبت اور ینگانگت کے ساتھ رہیں. اس سے جو ہے نا پورا ملک جو ہے نا اس کو طاقت ملے گی. ان کو نوکریوں کے مواقع ہونے چاہیے، ان کو ہر قسم کی جو ہے نا نوکری کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے. صدر، پرائم منسٹر. پھر یہ جو ہے نا جب ہر بندے کو صحیح حقوق ملیں گے، پھر اسلامک اسٹیٹ ہوگی، ہندو اسٹیٹ ہوگی. جب حق تلفی ہو رہی ہے، لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، تو یہ پھر کیسے مذہبی اسٹیٹ ہو سکتی ہے؟ اسلامک اسٹیٹ ایک اچھی اسٹیٹ ہو سکتی ہے؟ لوگوں کا ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور مذہب کی بنیاد پہ جو ہے نا کوئی اسٹیٹ نہیں بن سکتی. مذہب کی بنیاد پہ کوئی اسٹیٹ بنائے گا، ریلیجن اسٹیٹ، تو وہ پھر وہ قائم نہیں رہ سکتی، وہ کمزور ہوگی. کیونکہ یہی لوگ جو ہے نا یہ ہمیں ایسی بتایا